بچوں کو دلاور شاہ کے پاس چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ کوئی نمبر تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، زاہنور۔ دوسری طرف سے شاہویز کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ کیسی ہو زاہنور؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کیوں کال کی ہے؟ زاہنور اپنی آواز نارمل رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یاد آ رہی ہو تم؟ اداس لہجہ تھا اس کا۔ زاہنور خاموش رہی۔ زاہنور، بہت یاد آ رہی ہو۔ شاہویز، کال مت کیا کرو مجھے۔ زاہنور کا لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ روک نہیں پاتا خود کو، وہ بے بسی سے بولا۔ دیکھو شاہویز، میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ پلیز ایسی باتیں کر کے تم مجھے اریٹیٹ کر رہے ہو، زاہنور نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میرے بس میں نہیں ہے زاہنور، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ شاہویز کے منت بھرے لہجے پر اسے کوفت سی ہوئی تھی۔ تو میں کیا کروں شاہویز؟ کیوں بتا رہے ہو مجھے یہ سب؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں اب؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال کر رہا ہوں تمہیں، پلیز ایسے نہ کرو بات مجھ سے، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ آئندہ کال مت کرنا شاہویز، میں حمین شاہ کی بیوی ہوں، اور اس طرح مجھ سے بات کر کے پروف کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے اب، تو بار بار یہ فضولیات کس لیے؟ اس کے اسپاٹ لہجے پر وہ ٹوٹ ہی گیا تھا۔ میں بہت مجبور ہوں زاہنور، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ تو مر جاؤ، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ موبائل ٹیبل پر پھینک کر وہ اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کس کی کال تھی؟ اچانک حمین شاہ کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اوہ، تم کب آئے؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی۔ کس کی کال تھی؟ وہ رباب کی کال تھی۔ حمین شاہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ سن چکا تھا جب وہ شاہویز کا نام لے رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس بات میں سر ہلایا۔ میں فریش ہو جاؤں، کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زاہنور گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر جانے لگی، جبکہ حمین شاہ یہی سوچے جا رہا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ وہ سچ بھی تو بول سکتی تھی۔ جھوٹ کا سہارا لے کر وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ پھر سے شاہویز کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ لیکن وہ تو شاہویز کو کال کر کے منع کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تو جھوٹ کیوں بولا اس نے مجھ سے؟ صبح وہ دلاور شاہ اور حمین شاہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب سامیہ اس کا موبائل لے کر اس کے پاس آئی۔ میم، آپ کے لیے کال ہے۔ زاہنور نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنا موبائل لیا تو نفیسہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ سامیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ موبائل کان سے لگا کر وہ بھی وہاں سے اٹھ آئی۔ ہیلو زاہنور میری بچی، نفیسہ رو رہی تھی۔ وہ گھبرا ہی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شاہویز نے خودکشی کر لی، نفیسہ کی آواز جیسے ہی اس کے کان سے ٹکرائی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا اس لمحے۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ تمہارے لیے اس نے ایک لیٹر لکھا ہے، وہ بہت بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ پلیز میرے بیٹے کو بچا لو، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ پلیز اسے آ کر بچا لو، پلیز۔ زاہنور نے اپنے لب بھینچ لیے۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پلیز ایسے کال کر کے مجھے شاہویز کا کچھ نہ بتایا کریں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زاہنور، تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ تمہارا شوہر تھا، محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ وہ دوبارہ سے اپنی دھن میں شروع ہو چکی تھی۔ اسٹاپ اٹ پلیز۔ کیا محبت کرتا ہے لگا رکھا ہے آپ نے؟ وہ میرا شوہر تھا، اب میرا کچھ نہیں ہے۔ محبت کرتا ہے تو ایک ماں بن کے اسے سمجھائیے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور ماں ہوں 2 بچوں کی۔ کیوں پریشان کر رہا ہے وہ مجھے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مت بھولو تم بھی 2 بیٹوں کی ماں ہو زاہنور، نفیسہ نے ٹوٹے لہجے میں کہا تھا۔ زاہنور نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل وہیں بیڈ پر پٹکا تھا۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ زاہنور، حمین شاہ کی آواز پر وہ ایک دم اچھلی تھی۔ آر یو اوکے؟ کس کی کال تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ زاہنور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ ہو گیا تمہارا؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ حمین شاہ خاموشی سے اسے سرتا پا دیکھ رہا تھا۔ بتانا نہیں چاہتی تو مت بتاؤ، فضول کے ڈرامے مجھے پسند نہیں، سرد لہجے میں کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اور وہ وہیں سر تھام کے بیٹھ گئی۔ اب کیا ہونا باقی ہے؟ اب کیا دیکھنا باقی ہے؟ کب میرے امتحان ختم ہوں گے؟ کب؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ دل پہ بوجھ سا پڑا تھا۔ کئی دنوں سے وہ حمین شاہ کی عجیب نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔
उसे अपने रिश्ते को बचाना था। शाहवेज़ अगर उससे मोहब्बत करता है तो वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकती, वो अब किसी और की बीवी है और ये बात शाहवेज़ को समझ जानी चाहिए थी। उसने दिल ही दिल में शाहवेज़ से बात करके सब क्लियर करने का फ़ैसला किया। वो जब हॉस्पिटल रूम में आई तो शाहवेज़ बेड पे बैठा हुआ था। ज़ाहनूर पे नज़र पड़ते ही उसकी आंखों में जैसे ज़िंदगी जागने लगी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा, जबकि ज़ाहनूर तज़बज़ब का शिकार उसे देख रही थी। तुम आ गई ज़ाहनूर, वो उठने लगा था जब ज़ाहनूर ने उसे रोक दिया और ख़ुद उसके करीब आई। बैठो ना प्लीज़। वो अपनी नज़रें ज़ाहनूर के चेहरे से नहीं हटा पा रहा था। मैं यहाँ बैठने नहीं आई शाहवेज़, बात करने आई हूँ तुमसे, वो दो टोक लहजे में बोली थी। शाहवेज़ को उसके लहजे से दुख हुआ था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने लगा। बैठकर बात करते हैं। क्यों सुसाइड की तुमने? वो उसे स्पार्ट नज़रों से देखते पूछ रही थी तो वो नज़रें चुराने लगा। क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे शाहवेज़? क्यों मेरा सुकून बर्बाद कर रहे हो तुम? ज़ाहनूर का लहजा अब भी स्पार्ट था। बेसकून तो मैं हूँ ज़ाहनूर, मैं। शाहवेज़ शिकायती नज़रों से उसे देखते हुए कह रहा था। तो मुझे तो सुकून से रहने दो। जो तुम चाहते हो वो मुमकिन है ही नहीं, तो क्यों बार बार मेरी ज़िंदगी का सुकून दांव पर लगा रहे हो? मोहब्बत करता, वो कहने वाला था जब ज़ाहनूर ने चिल्लाकर उसकी बात काट दी। शट अप शाहवेज़, जस्ट शट अप। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं मैरिड हूँ, अमीन शाह शोहर है मेरा, मेरे बच्चों का फादर है। तुम कैसे एक मैरिड औरत से बार बार ये कह सकते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? कैसे एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत के मुर्तकिब हो सकते हो तुम? शाहवेज़, खुदा का वास्ता है, बचपना छोड़ दो अब, मुझे मेरी ज़िंदगी सुकून से जीने दो। वो चिल्लाई थी। ज़ाहनूर, वो मिनमिनाया था। बस, ये कहकर वो मुड़ी थी जाने के लिए जब शाहवेज़ ने उसकी कलाई थाम ली। मत जाओ प्लीज़, वो मिन्नत से बोला था। ज़ाहनूर ने बिदक कर अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाई और घुसीली नज़रों से उसे देखने लगी। डोंट डेयर, वो उसे वार्न करने लगी थी। शिद्दत ज़ब्त से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जबकि शाहवेज़ ने उसके उस रूप को नज़र भर कर देखा। उसके लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हें खोकर टूट सा गया हूँ मैं ज़ाहनूर। ज़ाहनूर लब भींचे उसे देख रही थी। अब नहीं करती ना तुम मुझसे मोहब्बत? वो पूछ रहा था। ज़ाहनूर को समझ नहीं आई कि कैसे उसे समझाए, और वो अब भी उसे ही देख रहा था। नहीं चाहती अब मुझे? उस घर के दरो दीवार आज भी तुम्हारी खुशबू खुद में लिए हुए हैं ज़ाहनूर। आज भी तुम्हें महसूस करता है, आज भी तुम्हें महसूस करता है खुद के बेहद पास, बहुत करीब। स्टॉप इट शाहवेज़, वो सर्द लहजे में बोली। तुम्हें मैं याद नहीं आता ज़ाहनूर? बिल्कुल भी याद नहीं आता। वो पूछ रहा था। आते हो याद शाहवेज़, याद आते हो। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। कई दिनों से दिल पे जो बोझ पड़ा था अब उसे आंसुओं के जरिए बहने का मौका मिल गया था। आते हो याद शाहवेज़, आते हो याद। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। कई दिनों से दिल पर जो बोझ पड़ा था अब उसे आंसुओं के जरिए बहने का मौका मिल गया था। वो रो रही थी। जब अमीन शाह की मोहब्बत देखती हूँ तब तुम्हारी नफ़रत याद आती है मुझे। जब अपने मुकाबिल उसका एहतराम देखती हूँ तब याद आता है कि किस किस तरह मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई उस घर में। तुम्हारे हर जख्म को सहा मैंने खुद पर। मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आती ताकि तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले, तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर सकूं, हम साथ बैठकर कुछ पल बिताएं। लेकिन हर बार मेरा दिल तोड़कर मुझे ये बावर करवाया गया कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अमीन शाह से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं तुम्हारी बीवी होकर उससे कोई रिश्ता कैसे बनाकर रख सकती थी? मैं हराम रिश्ते क्यों बनाऊंगी? लेकिन तुमने हर बार मेरा ताल्लुक़ उससे जोड़ा था। मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा तुमने, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए। मुझे बांझपन का ताना दिया। अगर तुम मुझे सच बता देते तो मैं तब भी तुम्हारा साथ ना छोड़ती, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। इतने बेरहम हो गए थे तुम कि तुम्हें मुझ पर इस एक साल में एक लम्हे के लिए भी रहम ना आया। कभी इंसान नहीं समझा तुमने मुझे, कभी मुझे बीवी तस्लीम किया ही नहीं, कभी मुझे बीवी समझकर मेरे हकूक़ दिए ही नहीं। तुम्हारा दिया हर ज़ख्म मेरी रूह को छलनी कर चुका है। तुम्हारा दिया हर दर्द मेरी रूह तक में बस चुका है शाहवेज़। तुम्हारा दिया हर दर्द मेरी रूह तक में बस चुका है शाहवेज़। वो उसे भीगी आंखों से देखने लगी। मैं तुम्हारे पास पनाह लेने आई थी। मैं इसलिए आई थी कि तुम मुझे समेट लोगे, लेकिन तुमने मज़ीद तोड़ दिया। अब क्या चाहते हो मुझसे शाहवेज़?
क्या चाहते हो? अब जब सब ठीक चल रहा है तो तुम क्यों बार बार चले आते हो? मैं कई टुकड़ों में बिखर चुकी हूँ, जिसे समेटने में मुझे बहुत वक्त लगा। अब फिर से क्या लेने आए हो? मोहब्बत। शावेज अपने लब काटता उसे देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। जानने की कोशिश भी की कभी कि मोहब्बत क्या है। कभी मोहब्बत की? अब कौन सी मोहब्बत जाग रही है शावेज? अब फिर से मोहब्बत के नाम पर क्यों बर्बाद करने पर तुले हो मुझे? तुम अब मेरे कुछ नहीं लगते शावेज, कुछ भी नहीं। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्लीज़ देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जहनूर ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। शाहवेज ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। वो रो रहा था। नहीं, प्लीज़ नहीं करो ऐसे। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जहनूर रोते हुए उसे कह रही थी। मुझे जलन होती है जहनूर, हमीन शाह से जलन होती है। तुम्हें उसके साथ सोच के जलता हूँ मैं, वो रोते हुए कह रहा था। शाहवेज प्लीज़ मत करो ऐसे, प्लीज़ मत करो ऐसे। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। तुम्हें खो के अब तुम्हें पाने का एहसास मेरे अंदर बढ़ रहा है जहनूर। मैं तुम पे सब हक खो चुका हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। इस दिल को तुम्हें चाहने से नहीं रोक पा रहा, खुद को तुम्हें सोचते रहने से नहीं रोक पा रहा। मैं अजियत में हूँ जहनूर, मैं बहुत अजियत में हूँ। उसने बेखुदी में अपने लब उसके हाथों पर रख दिए। जहनूर ने तड़प कर अपने हाथ उसके हाथों की कैद से आज़ाद किए और खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी। शाहवेज प्लीज़, वो अपने आंसू साफ करने लगी। शाहवेज उसे बेबसी से देखता अपनी जगह पे बैठ चुका था। दिल में हूक सी उठ रही थी। मेरे दिल में ये बातें अरसे से दफन थी, आज न जाने क्यों कह दी। खैर, उसने अपना चेहरा हाथों की हथेलियों से साफ किया और स्पाट नज़रों से अब उसे देख रही थी वो। मैं चलती हूँ, वो उठने लगी। जब शाहवेज बेख्तियार सा उसके कदमों में बैठ गया, जहनूर एकदम घबरा कर कुर्सी पर पीछे सिमट कर रोने लगी, जबकि वो बेबस नज़रों से उसे देख रहा था। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। जहनूर ने एक गहरी सांस खींची। कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर उससे शादी कर लो शाहवेज, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं संवर सकती अब। बेबस नज़रों से जहनूर के चेहरे का तवाफ करते हुए वो बोला था। देखो शाहवेज, अब जो होना था हो चुका। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जहनूर उसे समझाने की कोशिश करते बोली। और हमारी मोहब्बत? वो जहनूर को नज़रों के हिसार में लिए कह रहा था। कौन सी मोहब्बत शाहवेज, कौन सी मोहब्बत? बच्चे नहीं हो तुम। वो नागवारी से उसे देख रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में शायद शाहवेज की यह हालत देखकर हल्की सी हूक उठी थी। वो खामोश रहा। कहने को था बहुत कुछ, लेकिन वो सुन कब रही थी। शादी कर लो किसी से शाहवेज, वो उसकी उजड़ी हालत देखकर कह रही थी तो वो वहीं बैठकर हंसने लगा। शादी? वो हंसे चला जा रहा था, फिर जहनूर को देखने लगा। कर लूँगा शादी भी। उसकी हंसी नहीं रुकी थी और लब भींच कर वो फिर से जहनूर को देखने लगा। बहुत याद आओगी, बहुत। जहनूर ने उसकी नज़रों से घबरा कर नज़रें चुराईं। कुर्सी से उठकर खड़ी हो चुकी थी वो। मैं चलती हूँ। शाहवेज का दिल जैसे किसी गहरे कुएं में गिरा हो। वो खामोश यूं ही नीचे बैठा रहा। जहनूर ने एक नज़र उसे देखा। अपना ख्याल रखना। वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, ना उसने जहनूर को देखा। वो उसके पहलू से होकर जाने लगी। सुनो, उसके कदम रुक चुके थे। मुझे खामोश राहों में तुम्हारा साथ चाहिए। तन्हा है मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ चाहिए। मुझको मेरे मुकद्दर पे इतना यकीन तो है कि तुमको भी मेरे लफ्ज़, मेरी बात चाहिए। जहनूर का दिल डूब के उभरा था। वो यूं ही खड़ी थी, मुड़ के उसे देखा तक नहीं। मैं खुद अपनी शायरी को क्या अच्छा कहूँ। मुझको तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी दाद चाहिए। एहसास मोहब्बत तुम्हारे ही वास्ते है, लेकिन जनून इश्क को तुम्हारी हर सौगात चाहिए। तुम मुझको पाने की ख्वाहिश रखती हो शायद, और मुझे जीने के लिए तुम्हारी ही ज़ात चाहिए। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे की खामोश फिज़ा में एक सोज भर रही थी। वो अब चुप था। जहनूर को लगा जैसे वो ट्रांस सा टूट गया हो। वो पीछे नहीं मुड़ी, उसे पीछे मुड़कर देखना भी नहीं था अब। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे से निकल चुकी थी। हॉस्पिटल कॉरिडोर में चलते उसे यही महसूस हो रहा था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं।
اس کی آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں۔ شاہویز اسے کھو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے اب اپنا مقدر نہیں بنا سکتا تھا۔ ہاں، پل پل اس کمرے سے دور ہوتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پہ بھاری بوجھ سا گر گیا ہو۔ جب اسے شاہویز کی محبت چاہیے تھی تب وہ اسے بار بار اپنے الفاظ سے، اپنی ذات سے اس کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، اور آج جب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، دونوں بازی ہار چکے، ذاہنور اپنی زندگی بنا چکی امین شاہ کے ساتھ، تو وہ پھر سے آیا ہے اس کے پاس۔ اس کی سوئی ہوئی محبت اب جاگی ہے، وہ اب ذاہنور سے محبت مانگ رہا ہے۔ وقت مٹی کے ڈھیر کی طرح اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو امین شاہ جو کہ لاؤنج میں اس کا منتظر بیٹھا تھا اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ ہاسپٹل گئی تھی تم؟ ذاہنور چونک کر اسے دیکھنے لگی اور اسے بس دیکھے ہی گئی۔ جواب نہ ملنے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ذاہنور کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ بے دھیانی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ امین نے کیا پوچھا ہے اس سے۔ ہاں، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ امین شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے اس نے اپنا سوال دہرایا تو وہ کچھ سوچتے نظریں چرانے لگی۔ ہاں، وہ میری ایک دوست تھی، وہ آئی ہوئی تھی تو اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ پھر سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاسپٹل میں؟ امین شاہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر ہے نا وہ؟ اچھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ذاہنور اپنے بال پیچھے کرتے بولی۔ سوچ رہا ہوں وقت کتنا بدل گیا ہے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے امین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم روئی ہو ذاہنور؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو۔ ذاہنور کی سانس ہی جیسے اٹک گئی ہو۔ ذاہنور، میں تمہاری آنکھوں کو پڑھ لیتا ہوں، چاہے تم جتنا بھی چھپاؤ خود کو، لیکن امین شاہ سے نہیں چھپ سکتی تم۔ وہ دبے لفظوں میں گہری بات کر گیا تھا۔ ذاہنور اسے دیکھے ہی گئی۔ اس کی آنکھیں اسے باور کرانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ اس کا جھوٹ پکڑ چکا ہے شاید۔ اپنا آپ چھڑوا کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میں دونوں بچوں کو دیکھ لوں ذرا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی جبکہ نیچے کھڑا امین شاہ اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر بار اس سے جھوٹ بول رہی تھی اور آج کے جھوٹ نے آخری کیل کا کام کیا، اور اب ہر بار اس سے جھوٹ بولتی ہے وہ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ دیکھ کے وہ جھوٹ بولتی ہے، اور امین شاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ذاہنور اس سے جھوٹ کا سہارا لے کر شاہویز سے ملنے جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ذاہنور کی طرف جا رہا تھا کہ اب وہ بدلنے لگی ہے۔ وہ اب اکتا رہی ہے امین شاہ سے۔ وہ پھر سے شاہویز کے پاس جانا چاہتی ہے، پھر سے اس کا ساتھ چاہتی ہے۔ وہ شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل و دماغ میں جنگ جاری تھی کہ وہ جب چاہتی ہے اس کے پاس جانا تو سیدھی طرح بول دے، یوں جھوٹ کا سہارا کیوں لے رہی ہے؟ غائب دماغی سے وہ سامنے پڑے میگزین کو دیکھ رہا تھا جس میں امین شاہ اور ذاہنور کی تصویر تھی۔ خوشی ذاہنور کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ امین شاہ کا ہاتھ تھامے وہ مسکرا رہی تھی۔ شاہویز کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ میگزین اٹھا کر اس نے پرے پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں ذاہنور کی باتیں گونج رہی تھی۔ ایک جنگ سی چل رہی تھی اس کے اندر۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اب وہ چاہ کر بھی ذاہنور کو اپنا مقدر نہیں بنا سکتا تھا۔ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اسے ذاہنور کو اس کی زندگی جینے دینی چاہیے۔ وہ پھر سے اس کی زندگی برباد کرنے کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسے خاموشی سے راستے سے ہٹنا ہے ذاہنور کی خوشی کے لیے۔ محبت تو صرف جیتنے کا نام نہیں ہے یا صرف پا لینے کا نام نہیں ہے۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے، مقابل کی خوشیاں مانگتی ہے۔ تو کیا وہ نہیں چاہتا کہ ذاہنور خوش رہے؟ یہی تو وہ چاہتا ہے۔ اس کے راستے کا پتھر بننے کی بجائے اسے اپنا راستہ بدل دینا چاہیے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز پر اس نے بس اتنا کہا، ملنا چاہتا ہوں، بات کرنی ہے تم سے، وہیں بیچ پر، اور موبائل بند کر دیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اسے اپنا یہ فیصلہ ابد تک نبھانا تھا۔ وہ ابھی بیچ پر اس کے ساتھ بیٹھا پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے تھے۔ میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بچ گیا، اس نے بات شروع کی۔ پلوشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے ذاہنور کے بنا چین نہیں آتا تھا، اس لیے۔ وہ سامنے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اور اب؟ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنا چہرہ پلوشا کی طرف کیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟
پلوشا کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، وہ بس خاموش آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں کی بے بسی عیاں تھی، لیکن وہ محبت کر بیٹھی تھی اس سے، اسے یوں تنہا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی شاہویز وقتی طور پر جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کر رہا ہے، یا شاید ذاہنور سے دور ہونے کے لیے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ کبھی کرے گا، لیکن ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں امی کے ساتھ آ رہا ہوں تمہارے گھر۔ وہ پھر سے سامنے دیکھ کر بولا تھا، اب ٹھیک ہے۔ پھر وہی مختصر جواب۔ سوال بہت تھے اس کے پاس پوچھنے کے لیے، لیکن وہ جواب جانتی تھی، تبھی خاموش رہی۔ جن سوالوں کا جواب معلوم ہو آپ کو، ان سوالوں کو پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آئس کریم میں کون سا فلیور پسند ہے تمہیں؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ چاکلیٹ اینڈ اسٹرابری، اس نے جواب دیا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ تو چلو۔ کہاں؟ آئس کریم کھانے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو پلوشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ پانی کا شور اب بھی تھا، جو سمندر کے کناروں سے ٹکرا کر واپس جا رہا تھا۔ پلوشا اس کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ رہی تھی۔ میں تیرے سنگ کیسے چلوں ساجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ اس نے دھیرے سے سوچا۔ شاہویز نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اپنے بیٹے کی خواہش سن کر وہ بے حد خوش تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہویز شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنی پسند کی ہوئی لڑکی سے۔ پلوشا کے گھر والے کافی سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ پلوشا گھر کی اکلوتی ہی تھی۔ شہناز اپنی دوست کے لیے بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے پلوشا کی آنکھیں اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ بظاہر تو مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی ٹھہری تھی۔ تم خوش تو ہو پلوشا؟ وہ پوچھنے لگی تو پلوشا مسکرا کر اسے دیکھتے بولی، آف کورس، شاہویز کے ساتھ تو میں ہر حال میں خوش ہوں۔ شہناز خاموش ہو گئی، اور یوں ان کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ منگنی کی تقریب کا کارڈ ذاہنور کو بھی دینے نفیسہ خود آئی تھی۔ وہ کارڈ ہاتھ میں لیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہویز کے لیے اس کے دل سے ساری کدورتیں مٹ چکی تھیں، اور وہ سچے دل سے شاہویز کے لیے خوشیاں چاہتی تھی، اور اس کے فیصلے سے وہ بے حد خوش بھی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اس فنکشن میں جا سکے گی یا نہیں، یہ اسے معلوم نہیں تھا، کیونکہ حمین شاہ کا وہ دل وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف شاہویز تھا۔ کیسی ہو ذاہنور؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ منگنی مبارک ہو تمہیں شاہویز، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم خوش ہو؟ وہ الٹا ذاہنور سے پوچھ رہا تھا۔ ذاہنور کو عجیب سا لگا تھا اس کا سوال۔ تمہاری خوشیوں کے لیے، تمہارے رستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹنے کے لیے میں یہ ڈیسیژن لے رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ ذاہنور، اس نے سرگوشی میں اس کا نام لیا۔ کبھی اگر سامنا ہوا تو ملو گی مجھ سے یا کترا کر چلی جاؤ گی؟ وہ سرگوشی میں ہی اس سے پوچھ رہا تھا۔ ذاہنور کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ رک جانا پلیز، مان مت توڑنا میرا، پلیز۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ آؤ گی نا میری انگیجمنٹ پر؟ اس کا آنچ دیتا لہجہ، اس کی امید بھری آواز۔ دیکھوں گی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اگر میں چاہوں تب بھی نہیں آؤ گی؟ وہ آس لیے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا چاہنا نہ چاہنا میٹر نہیں کرتا، میری دعا ہے تم دونوں خوش رہو ہمیشہ۔ وہ سچے دل سے اسے دعا دے رہی تھی۔ میری بھی یہی دعا ہے ذاہنور کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی ملے، تم بھی ہمیشہ خوش رہو۔ اس کا گلا روندا تھا۔ ذاہنور خاموش رہی۔ اس کے لہجے کی نمی کو اس نے بھی محسوس کیا تھا۔ اللہ حافظ، اس نے آہستگی سے کہا۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ ذاہنور منتظر رہی، پھر موبائل کان سے ہٹا کر اس نے بند کر دیا اور سائڈ پر رکھ دیا۔ کارڈ بھی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں جا پائے گی۔ اس کے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں تھی جانے کی۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ خوش رہے، اور یہی چاہتی تھی وہ کہ شاہویز اپنی نئی زندگی کے ساتھ خوش رہے ہمیشہ۔